بھی نہیں، اور نہ جو کوئی مروج ہے آج کل چل رہا، اور سلسلوں میں جو بدعات اور خرافات داخل ہو گئے ہیں اس سے اچھے صوفی خود بیدار ہیں۔ مولانا شریف تھانی رحمۃ اللہ نے بہت رد کیا اس کا کہ کیا یہ چیزیں داخل کر رہی ہیں اس میں، مگر جو اصل ہے نا جس کو دین میں احسان کہتے ہیں کہ صرف ظاہری احکام کی پابندی دینا کہ اس طرح کھڑے ہو، ہاتھ اس طرح بند اور رکوع سجدے ایسے کرو، اس سے کام نہیں چلتا۔ نماز میں کوئی روح بھی تو ہونی چاہیے نا کہ خشوع و خضوع آدمی پڑھے تو ایسے ہی ہو جیسے اللہ سے باتیں کر رہا۔ اس کے لیے جو فن بنانا، جیسے مسائل کے لیے فقہ بن گئی، احادیث کی پرکھ کے لیے علم حدیث بن گیا، اسی طرح یہ جو تھا نا احسان کا شعبہ کہ لوگوں کے اندر اللہ کی کوئی محبت پیدا ہو، دل میں یاد سمائے، اس کے لیے جو شاخ بن گئی اس کو بعد میں لوگ تصوف کہنے لگے، ورنہ نام تو اس کا احسان ہی تھا۔ تو یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، ظاہری رسمی باتیں ہم کرتے رہے، کچھ نہیں، ساری عمر نمازیں پڑھتے رہے، نماز کا کوئی رنگ نہیں چڑھتا، کوئی لذت نہیں آتی، کوئی کبھی گریہ تاری نہیں ہوتا۔ تو صوفیاء کرام اللہ ان پر، ہم ان کا یہ کارنامہ تو ماننا چاہیے، جو بھی ان کی کتابیں پڑھے گا ٹھیک ہے، روایتیں کمزور ہیں تو وہ بیچارے کب کہتے تھے کہ ہم محدث ہیں، کمزور ہیں، مگر وہ کمزور روایتیں بھی نتیجہ تو اچھا دیتی ہیں، اس سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ضرورت تو اس لیے پیدا ہوئی نیازی صاحب کہ جب تک خلافت راشدہ تھی، خلیفہ ہی امت کا مرشد ہوتا تھا، کسی کو دوسرے کی بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے بڑا ولی کون ہوتا تھا، مسائل بھی لوگ اس سے پوچھتے تھے، اس کی بیعت جو حکومت کی تھی اس میں بیعت ارشاد ہوتی، دین بھی اس سے لوگ سیکھتے تھے اور وہ نمونہ ہوتا تھا۔ مگر جب بدقسمتی سے پھر سلطنت الگ ہو گئی اور دین الگ ہو گیا، لوگوں نے دیکھا اب ان ظالم حکمرانوں سے دین سیکھیں، اور ان کو پرواہ بھی کوئی نہیں تھی، تو پھر نیک لوگوں نے سوچا کہ اس طرح کے لوگ بالکل برباد ہو جائیں گے۔ وہ بیچارے پھر چھوٹے چھوٹے ہسپتال بنا کر بیٹھ گئے، جن کو خانقاہیں کہہ لیں گے، وہاں انہوں نے کہا جو بھائی چاہتا ہے دین سیکھنا ہمارے پاس آ جائے، ان کی تربیت کرنی اب ضرورت تھی اس کی، تو بات بالکل ٹھیک تھی۔ مگر بعد میں جیسے آپ دیکھتے ہیں ہر اچھی چیز میں غلط چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اب کاروبار بن گیا، ٹھگ بن گئے، جوگیوں سے کچھ باتیں لے لیں، کچھ راہبوں سے لے لیں، بدعات شامل کر لی۔ یہ قصور ان کا اپنا ہے، جو اصل تصوف نا اب ابن تیمیہ سے بڑھ کر کون ہوگا کتاب و سنت کا متبع؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ جو پہلے ہیں نا صوفی، ان کا نہ کوئی عقیدہ تھا نیا، نہ کوئی نئی عبادت تھی، یہی قرآن و سنت پر عمل کرتے تھے، مگر خلوص تھا، اللہ رسول کی محبت تھی، ان کو انہوں نے بہت اچھا جانا کہ وہ نیک لوگ۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نہیں، نام لے کر بات کریں نا تو پھر نیازی صاحب بات ہو جاتی ہے خراب۔ آپ ان لوگوں کی کتابیں پڑھیں نا تو بے شک یہ نیک ہیں، اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، مگر ان کی علمی حالت بہت پتلی ہے۔ جو کتابیں پڑھے نا آدمی پتہ چلتا ہے کہ ان کو کوئی خبر نہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی فلاں سے ملا ہے، ان کے جو درمیان سینکڑوں سال کا فاصلہ، یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے 200 دن کی، تو علم نہیں ان کے پاس، حدیث نہیں۔ اسی طرح حدیثیں بھی جو دیں گے نا آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اس کا نام و نشان ہی نہیں کہ معراج کی رات حضور کو ایک خرقہ ملا، گزڑی ملی، آپ نے کہا آؤ ابو بکر تمہیں دیا ہے تم کیا کرو گے، انہوں نے جو بتایا پھر نہیں تم لائق نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ پر بات پہنچی، انہوں نے کہا میں عیب دیکھوں گا لوگوں کو چھپاؤں، فرمایا ہاں تم یہ گودڑی پہن لو، اس کے بعد تو ایسی باتیں جو غلط لکھی گئی نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ نیک ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، لوگوں کو انہوں نے مسلمان بنایا، مگر علم نہیں تھا ان کے پاس۔ نیازی صاحب آپ کی بات کو یہاں قطع کر کے مولانا سے ایک بات پوچھتے ہیں۔ مولانا آج کل جو کتاب جو لوگوں نے اس کو برا جانا اور شاید ضبط بھی ہو گئی، اسلامی تصوف میں عدمی تصورات کی آمیزش، پروفیسر یوسف سلیم چشتی کی، وہ نیازی صاحب مل جائے تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ ان کے حوالے دیکھنا، اس نے کہا اللہ کے لیے کتابیں تو ان کی پڑھ کر دیکھ لو کیا ہے ان چشتیوں کی کتابوں میں اور دوسروں میں، کوئی بات علم کی ہے؟ کیسی دین کے خلاف الٹ باتیں لکھی۔ ہاں، اسلامی تصوف میں عدمی تصورات کی آمیزش، جو پہلے ہیں نا حضرت جنید ہیں، ابو بکر شبلی ہیں، وہ لوگ بازید اور طرح کے تھے، ان کی ایسی باتیں۔ ہاں، مصنف یوسف سلیم چشتی، پروفیسر کابل سے، پروفیسر علامہ اقبال کی سب کتابوں کی انہوں نے شرح لکھی۔ اچھا نیازی صاحب مولانا سے ایک بات پوچھتے ہیں۔ مولانا اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس بندے نے یہ پڑھ لیا، اب جب تک وہ کسی باضابطہ پیر کی بیعت نہیں کرے گا اور کسی سلسلہ کے ساتھ منسلک نہیں ہوگا، اس کی باقی عبادات اور جو عملی زندگی ہے وہ صحیح اسلام کے طریقے پر آ ہی نہیں سکتی۔
بالکل طاہر بھائی، یہ تو جو بڑے بڑے صوفیان ان بیچاروں نے بھی کہا کہ یہ بیعت جو ہم لیتے ہیں نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، صرف مستحب ہی ہے کہ اگر کسی نیک آدمی کے ساتھ آدمی عہد کر لے کہ میں آپ سے اپنی اصلاح لیتا رہوں گا، اپنی غلطیاں بتا کر اپنا علاج کراتا رہوں گا، تو اچھا ہے، نہ فرض نہ واجب نہ یہ کہ اولاد حرام ہے، یہ کوئی نہیں کہتا، جاہلوں کی اپنی غریب باتیں ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ جس کا شیخ نہیں ابلیس اس کا شیخ ہے، یہ بالکل چلے نیازی صاحب بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، ہمارے یہاں پہ بھی وضاحت ہو گئی، کرتے بھی ہیں نا تصوف کے سلسلوں میں بحث، وہ کہتے ہیں اچھا اگر کر لے ورنہ کوئی فرض واجب نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ مولانا طلاق کے متعلق ایک سوال پچھلے 2-3 ہفتوں سے گردش کر رہا ہے۔ وہ کیا؟ بھائی نے لکھا کہ خوشگوار ازدواجی زندگی کی گاڑی سلیقے سے نہ چلنے کے باعث اسلام نے طلاق کو جائز و حلال قرار دیا، تو اب ان کا سوال یہ ہے کہ طلاق سنی اور طلاق بدی کی وضاحت فرما دیں، اور اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا طلاق بدی ناپسندیدہ اور غیر شرعی ہونے کے باوجود مؤثر ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ ہر شخص اس بات سے آگاہ ہے کہ دین جو ہے نا اس کا منشا تو یہی ہے کہ جو نکاح ہوا یہ قائم رہے، اسی لیے نکاح متعی عارضی نکاحوں کو بڑا سمجھا جاتا ہے نا، کہ یہ تو پھر صرف ایسے ہے جیسے آدمی باتھ روم میں گیا اور پیشاب کر کے آ گیا، یہ کچھ آپس میں اکٹھے رہنے کا ارادہ تو کوئی نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بیٹھے مولانا؟ جی الحمدللہ بیٹھے جی۔ اچھا محترم، میں نے پوچھنا تھا کہ میری رہائش ایک ہاسٹل میں ہے جہاں پہ مختلف لڑکے رہتے ہیں، جی جی، تو ایک الگ کمرہ میرا جہاں پہ صرف میں ہی رہوں گا، تو میں نے کہا تھا مولانا سے پوچھنا تھا کہ یعنی کہ اکیلے رہنے میں کوئی فائدہ زیادہ ہے، اجتماعیت میں رہنا ہے، کیا اس کا شرعی حیثیت کیا اس کی؟ اکیلا رہنے میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ بیٹا قباحت تو کوئی نہیں، مگر کچھ خطرات علیحدہ رہنے میں، کچھ اکٹھے رہنے میں، آپ کی جو عمر ہے نا اس میں شیطان کو آدمی کو گمراہ کرنے کے بڑے مواقع ہیں۔ تنہائی میں بھی لوگ جو ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا کہ فارغ آدمی کا دماغ شیطان کی دکان ہوتا ہے، جب وہ تنہا ہوتا ہے کئی برے خیال آتے ہیں اور کئی بری عادتیں بھی شروع کر دیں، آپ سمجھیں گے۔ کوشش ہے کہ اگر اکٹھے رہیں گے وہاں بھی خطرہ ہوتا کہ بڑے لڑکے جو ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ کئی بدفعلیاں شروع کر دیں، ہر طرف خطرہ تو ہے ہی نا۔ اب یہ اللہ حفاظت کرے اور آدمی کے اندر خوف خدا ہو، نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اچھی مجلسوں میں جاتا رہے، یہی ایک سامان ہے جس سے شاید اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں، ورنہ خطرات تو ہر طرف تنہائی میں بھی ہیں اور اکٹھے رہنے میں بھی۔ اشارہ کر دیا آپ کو، آپ سمجھ رہے ہیں ساری بات۔ بس جی فرمائیے، کیا پوچھیں گے؟ اور میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانی جگہ پہ یعنی کہ شریعت نے پسند فرمایا کہ اجتماعیت، یعنی کہ خود ہی ہم دیکھ لیں گے کہاں جو بہتری ہے ہمارے لیے۔ ہاں بالکل بالکل، یہ آپ سوچیں۔ چلو ٹھیک، جزاک اللہ جی، بارک اللہ فیک۔ اللہ کہتا ہے کہ نکاح ہونا چاہیے۔ اب نکاح کا جو مفہوم ہے عربی زبان میں وہ بھی چاہتا ہے کہ دوام اور استمرار، ہمیشہ کے لیے، تو پہلے خلل نہ ہو کہ بس جیسے اب کئی علماء نے اجازت دے دی سعودیہ میں، وہی متع جو تھا اس کو اس طرح جائز کر دیا۔ کیا کریں، علماء بھی جو ہے نا ہیلے نہیں چھوڑتے، لوگوں نے کہا ہم جاتے ہیں وہاں یورپ وغیرہ میں بیویاں نہیں لے جا سکتے، انہوں نے کہا تم نکاح کیا کرو، ذکر نہ کیا کرو کتنے مہینے بعد میں نے چھوڑ دینا ہے، اس طرح مسا بن جائے گا، اندر رکھو دل کے کہ مہینے کے بعد میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ اس پر شیخ صالح بن عثیمین بڑا چلائے کہ یہ وہی کام ہوا نا جو متع تھا، وہی وہ سچے ہیں، صاف کہہ دیتے ہیں، تم اندر رکھتے ہو مجھے، کیا فرق ہے؟ کوئی بات نہیں، بڑے بڑے شیخ جو فوت ہوئے انہوں نے فتویٰ دیا، ہاں تو ہے یہ باتیں غلط۔ اب نکاح کہتے ہی اس کو ہے جس میں یہ ارادہ ہو کہ ایک ہو جائے، جس کو لوگ کہتے ہیں نا شیر و شکر ہونا یا یکجان دو کالم، وہ بات کیوں نکاح آپ دیکھتے ہیں کہ نقل ارض المطر کہ بارش کا نکاح زمین سے ہوگا، نقل ارض المطر، بارش آئی اس میں سما بس ایک ہوگا۔ نواس النوعین، نیند نکاح کر گئی آنکھ کے ساتھ، بس پوری طرح سما گئی اور سو گیا۔ تناقض الاشجار، درخت جو ہے اس طرح گتھم گتھا ہو، اس لیے اللہ کہتا ہے نکاح کا مقصد یہ ہے کہ اب دو نہ رہا ایک ہو جائے، اسی